السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ الرحمن میں جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا تعلق حور سے ہے، اور اس سے متعلق میں نے آپ کے ساتھ چند تفصیلات شیئر کی تھیں، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ویسے تو حور سے متعلق ایک بڑی طویل پلے لسٹ چینل پر موجود ہے۔ آئیے آپ سے آج اس ٹاپک پر بات کا آغاز سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن میں موجود ایک دو جملوں سے کرتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر علماء نے ان جملوں کی صحیح فہم کیا بیان فرمائی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سید ابو العلا مودودی ایک بہت عجیب و غریب بات لکھتے ہیں حوروں سے متعلق تفہیم القرآن کی جلد نمبر 5 صفحہ 273 پر۔ وہ لکھتے ہیں کہ حوریں جو ہیں وہ حسین و جمیل عورتیں تو ہیں، جنت میں انعام کے طور پہ بھی جنتیوں کو دی جائیں گی۔ اب انسان چونکہ اپنی ہی جنس سے مانوس ہو سکتا ہے، غیر جنس سے تو مانوس ہو نہیں سکتا، تو اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ یہ حور جو ہے یہ جن یا پری قسم کی کوئی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ انسان کبھی ایسی مخلوق سے مانوس یا انسیت یا محبت نہیں حاصل کر سکتا، اس لیول کی صحبت کے لیول کی جو اپنی ہی جنس میں پا سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ لکھتے ہیں، اس لیے اغلب یہ ہے، غالب یہ ہے کہ حوریں کیا ہیں۔ یہ جو جملہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس پر علماء نے گرفت کی ہے کہ مولانا مودودی جو ہیں ان کی یہ ایکسپلینیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حوریں جو ہیں یہ وہ معصوم لڑکیاں ہوں گی جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئیں، اور ان کے والدین جنت کے مستحق نہ ہوئے کہ وہ ان کی ذریت کی حیثیت سے جنت میں ان کے ساتھ رکھی جائیں۔ تو اب انہوں نے جو یہ کہا ہے نا، اغلب یہ ہے، غالب گمان یہ ہے، اور اس کے ساتھ حوروں کی انہوں نے تعریف بیان فرمائی ہے کہ وہ بچیاں ہیں جو اس دنیا سے جنت میں داخل ہوں گی، اور ان کے ماں باپ جو ہے وہ کفار اور مشرکین ہوں اور جنت میں داخل نہ ہو سکیں۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور لفظ کا استعمال کیا، معصوم لڑکیاں۔ تو ان دو چیزوں پر علماء نے جو ہے ان کی یہاں پہ تصحیح فرمائی ہے۔ میں یہاں پہ اس کو اس لیے نقل کر رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ آپ میں سے جو تفہیم القرآن میں جا کر اس آیت کی تفسیر پڑھیں اور پھر انہیں اس قسم کے الفاظ میں مغالطہ ہو جائے، تو اس لیے میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو یہاں دیتا جا رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نابالغ لڑکیوں پر معصوم کا اطلاق نہیں ہے، صحیح، کیونکہ معصوم کا جو ورڈ ہے وہ خاص کر کے انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کے سوا کسی پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم یہ لکھتے ہیں کہ نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، چاہے ان کے ماں باپ کا کوئی مذہب ہو، وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، یعنی ان سے سوال جواب نہیں ہوگا، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نابالغ لڑکیاں تو قیامت میں حشر و نشر میں حساب کتاب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جنت میں جائیں گی۔ حوریں تو آلریڈی جنت میں موجود ہیں، تو اس لیے یہ گمان کرنا غلط ہوگا کہ یہ وہ نابالغ لڑکیاں ہیں جو اس دنیا میں ہیں، جن کے ماں باپ جو نابالغ فوت ہو جائیں، جن کے ماں باپ جنت میں نہ جا سکیں، تو پھر ان بچیوں کو اللہ حور کے طور پہ جنتیوں کو دے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ حوریں تو آلریڈی جنت میں تخلیق کی جا چکی ہیں، اور نابالغ بچیاں جو ہیں یہ قیامت سے گزر کے حشر و نشر و حساب کتاب وہ سارے مراحل جب ساری انسانیت کے ہو جائیں تو اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ تو دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن الترمذی میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو ایذا پہنچاتی تو بڑی آنکھوں والی حور جو جنت میں اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ اس عورت سے کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کر دے، یہ شخص دنیا میں تیرے پاس ٹیمپرریلی عارضی طور پر ہے، اور عن قریب تجھ سے جدا ہو کر ہماری طرف آئے گا۔ سنن الترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے، حدیث 1174، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، حدیث 2014، امام احمد نے بھی اس کو المسند میں روایت کیا جلد 5 صفحہ 242 پر۔ تو حوروں کے متعلق یہ کہنا کہ وہ آدم زاد ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی جنت میں کریٹ کی جا چکی ہیں۔ وہ آدم زاد کا معنی کیا ہے کہ وہ اولاد آدم نہیں ہیں، لیکن اللہ نے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اس نے انسانوں کی ہی جنس سے حوروں کو تخلیق کیا ہے، گو کہ وہ اولاد آدم نہیں ہے، اور جنات کے لیے جنات ہی کے جنس سے حوروں کو تخلیق کیا ہے، جیسا کہ مفسرین کرام نے ضمن میں یہی لکھا ہے۔
اور ایک بحث یہ کہ جنت کی حوریں زیادہ حسین ہیں یا دنیا کے مومنہ عورتیں، تو ایک قول یہ ہے کہ حوریں زیادہ حسین و جمیل ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت میں ان کا بہت زیادہ حسن و جمال بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی جنازے پر یہ دعا پڑھی۔ عوف ابن مالک اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دعا میں فرمایا کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اور اس کو معاف کر دے اور اس کو عافیت میں رکھ اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کی قبر کو وسیع فرما اور اس کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور اس کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے، اور دنیا کے گھر سے اس کو اچھا گھر عطا فرما اور دنیا کے اہل سے اس کو اچھے اہل عطا فرما، یعنی اور دنیا کی بیوی سے اس کو اچھی بیوی عطا فرما اور اس کو قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 923 مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے بعض کا یہ خیال ہے کہ ان کا حسن و جمال زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو الفاظ آتے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا کی بیوی سے اس کو اچھی بیوی عطا فرما۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو دنیاوی عورت بھی جنت میں داخل ہوگی وہ ان خصلتوں کے ساتھ داخل نہیں ہوگی جو بری خصلتیں ہیں۔ اسی طرح جو مرد دنیا میں داخل ہوگا، جو شوہر دنیا میں داخل ہوگا، اس میں اگر کوئی جو بری خصلتیں تھیں یہاں پہ، وہ وہاں پر ان کے ساتھ داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے حبان بن ابی جبلہ نے کہا کہ دنیا کی عورتوں میں سے جو جنت میں داخل ہو جائیں گی ان کو دنیا میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بڑی آنکھوں والی حوروں پر فضیلت دی جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ سے وہ حدیث مبارکہ بھی بیان فرمائی۔ اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جن بڑی آنکھوں والی حوروں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مومنات ہیں جو انبیاء کی ازواج ہیں اور عام مومنین کی ازواج ہیں۔ ان کو آخرت میں زیادہ حسین صورت پر پیدا کر دیا جائے گا، یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں والی عورتیں حسن و جمال میں حوروں سے کسی قدر کم ہوں گی، بلکہ وہ حسن و جمال میں بہت زیادہ حسین ہوں گی، گو کہ دنیا میں ان کی ظاہری حسن و جمال کیسا رہا ہو، پر چونکہ اب وہ جنتی ہو جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے مردوں کو بہت حسین و جمیل بنا دے گا ویسے عورتوں کو بھی بے حد حسین و جمیل بنا دے گا۔ اور مشہور یہ ہے کہ بڑی آنکھوں والی حوریں جو ہیں وہ دنیا کی عورتوں کی جنس سے نہیں ہیں، ان کو صرف جنت میں پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ حوروں کو ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ جن نے، اور دنیا کی اکثر عورتیں تو وہ ہیں جن سے پہلے جماع کیا جا چکا ہے۔ اور جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ بڑی آنکھوں والی حوروں کا جو وعدہ فرمایا، تو اس سے واضح ہو گیا کہ جنت کی حوریں دنیا کی مومنات سے مختلف ہیں۔ الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 17 پیجز 169-170 پر بھی یہ تفصیلات آتی ہیں، اور الکشف والبیان کی جلد نمبر 9 صفحہ 194 پر بھی۔ جنت کی حوریں دنیا کی عورتوں سے مختلف ہوں گی، اس پر دلیل ایک اور حدیث سے بھی لے لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے پار نظر آئے گی، حتیٰ کہ اس کی ہڈی کا مغز بھی دکھائی دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ حوریں یاقوت اور مونگے کی مثل ہوں گی۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 2533، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان ساری جنتوں جن کا ذکر پہلے کیا گیا، ان 4 جنتوں میں سے ہر جنت میں تمہارے لیے بہترین بیوی تمہیں ملے گی جس کا حسن و جمال اور اس کا اخلاق، اس کا کردار بے مثال ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ جو تمہارے رب کا احسان ہے تم پر، تو تم اس سارے احسان پانے کے بعد کیسے اس کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ پھر آیات 72 اور 73 میں اللہ فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، کہ بڑی آنکھوں والی حوریں جو خیموں میں باپردہ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہاں پر آتا ہے کہ جنت کی حوروں کو ان کی عزت اور کرامت کی وجہ سے خیموں میں باپردہ رکھا گیا ہے۔ اس ضمن میں علامہ الماوردی، جن کا نام ایکچولی علی بن محمد ہے الماوردی، متوفی 450 ہجری کے، آپ اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مقصورات کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نظریں صرف اپنے شوہر پر مرکوز رکھیں گی اور انہی پر منحصر رکھیں گی، اور اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں محصور رہیں گی، راستوں میں نہیں گھومیں گی۔ اور زید بن الحارث اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ دار اور محفوظ ہوں گی، شوقین مزاج نہیں ہوں گی۔ اور حسن البصری کہتے ہیں کہ وہ قصور یعنی محلوں میں رہنے والی ہوں گی۔ اور خیموں کے متعلق بھی اس ضمن میں 3 اقوال آتے ہیں۔
ایک قول یہ ہے، ابن بحر کہتے ہیں کہ خیموں سے مراد ان کے گھر ہیں، اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت سے باہر ان کے خیمے لگائے جائیں گے جیسے کہ خانہ بدوشوں کے خیمے ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو اس ضمن میں انڈرسٹینڈنگ اور قول ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خیمے کھوکھلے موتی ہیں۔ یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث نمبر 18762 کے تحت آتا ہے۔ تو یہ سارے اقوال الکنتی والعیون کی جلد 5 صفحہ 442 اور 443 پر بیان کیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ایک نیک سیرت حور ملے گی، اور ہر ایک نیک سیرت حور کے لیے ایک خیمہ ہوگا، اور ہر خیمے کی سچویشن یہ ہوگی کہ اس کے 4 دروازے ہوں گے جن سے ہر روز اللہ کی طرف سے ہدیے اور تحفے آئیں گے جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے، اور نیک سیرت بیویاں نہ اترانے والی ہوں گی، نہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہوں گی، اور نہ ان کی منہ اور ان کے جسم سے کسی بھی قسم کی بدبو آئے گی۔ وہ بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی کہ گویا پوشیدہ انڈے ہیں۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث 18763 جو والیوم 10 پیج 3328 پر آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ نے تمہارے لیے نیک سیرت اور پاکیزہ حوریں خیموں میں مستور اور محفوظ رکھی ہیں، سو تم اپنے رب کی اس نعمت کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ پھر آیہ 74 میں فرماتا ہے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان کو اس سے پہلے کبھی انسان نے نہ ہاتھ لگایا ہے نہ کسی جن نے، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں، اس لیے اب ہم اس کے اندر لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان میں پھر سے نہیں جائیں گے کیونکہ آلریڈی وہ بات ہو چکی۔ اچھا، اب آ جائیں آیہ نمبر 77 کی طرف، متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ متقین تو سبز قالینوں اور نفیس بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہاں پر جو رف کا لفظ ہے، اس ضمن میں علامہ ابن الاثیر الجزری جن کا نام مبارک بن محمد ابن الاثیر الجزری ہے، متوفی 606 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ رف کا معنی بستر یا پردہ ہے۔ معراج کی شب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رف دیکھا تھا، جس پر ہم نے معراج کے سفر میں بات کی تھی، جس پر آپ کو سدرۃ المنتہا سے پرے لے کے جایا گیا، وہ سبز رنگ کا قالین تھا۔ اور زمخشری کہتے ہیں کہ ریشم وغیرہ کے خوبصورت اور باریک کپڑے کو رف کہا جاتا ہے۔ النہایہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 221 پر، اور الفائق کی جلد نمبر 2 صفحہ 50 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی جو متوفی 502 ہجری کے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رف بکھرے ہوئے پتوں کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ الرحمن میں آتا ہے علی رفرف خضر، تو اس سے مراد خاص قسم کا سبز کپڑا یا قالین ہے، جس کو سبز رنگ کی وجہ سے قالین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خیمے کی ایک جانب جو کپڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو رف کہتے ہیں۔ المفردات کی جلد نمبر 1 صفحہ 263 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ آ جائیں علامہ آلوسی کی طرف۔ علامہ سید محمود آلوسی متوفی 1270 ہجری کے لکھتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں یہ کہتے ہیں کہ بستر کے اوپر سونے کے لیے جو کپڑا بچھایا جاتا ہے اس کو محابس کہتے ہیں، اور جوہری کہتے ہیں کہ سبز کپڑوں کو رف کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ اس سے مراد بچھونا ہے۔ جبائی کہتے ہیں کہ اس کے معنی بلند بستر ہے، اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت کے باغات ہیں۔ لمبے چوڑے کپڑے کو بھی رف کہتے ہیں۔ یہ تمام اقوال روح المعانی جز نمبر 27 صفحہ 190 پر آتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ عمدہ قسم کے کپڑے کو رف کہتے ہیں، خواہ وہ قالین کی شکل میں ہو، خواہ وہ چاندنی میں ہو یا غالیچے میں ہو۔ اس آیت میں رف کے ساتھ خضر بھی کہا گیا، رفرف خضر۔ اس کے بعد عبقری حسان کے الفاظ بھی آتے ہیں، رفرف خضر و عبقری حسان۔ یہ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی 502 ہجری لکھتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ یہ جنات کی جگہ ہے۔ ہر وہ چیز جو غیر معمولی ہو، انسان ہو یا حیوان ہو یا کپڑا ہو، اس کو غیر معمولی ہونے کی وجہ سے عبقر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر کی طرح عبقری کوئی نہیں دیکھا،
جس نے ان کی طرح حیرت انگیز کام کیا ہو۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث 3682 اور 2393 صحیح مسلم میں۔ بہرحال یہاں پر جو عبقری حسان کا معنی ہے وہ جنت کے بچھونے غیر معمولی خوبصورتی والے، جیسا کہ المفردات کی جلد 2 صفحہ 416 پر آتا ہے۔ علامہ ابن الاثیر الجزری متوفی 606 ہجری لکھتے ہیں کہ عبقری کی اصل یہ ہے کہ عربوں کا گمان تھا کہ عبقر ایک بستی ہے جس میں جن رہتے ہیں۔ بس جب عرب کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں جس کا کرنا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے یا بہت دقیق ہوتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی عبقری کا کام ہے۔ پھر وہ قوم کے سردار جو ہوتا تھا اس کو بھی عبقری کہنے لگے۔ النہایہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 157 158 آپ کے ہاں عبقری کے نام سے لوگ مختلف چلے وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو عبقری کو سمجھ لیں کہ اس لیے کیونکہ غیر معمولی شے ہے۔ بہرحال اس ضمن میں علامہ محمد بن ابو بکر رازی متوفی 660 ہجری کے لکھتے ہیں کہ عبقر عنبر کے وزن پر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق عربوں کا گمان تھا کہ یہ جنات کی سرزمین ہے۔ پھر وہ عبقر کی طرف ہر اس چیز کو منسوب کرتے تھے جو بہت قوت والا ہو، بہت مہارت والا ہو اور بہت حیرت انگیز کام کرے، اور وہ اس شخص کو عبقری کہتے تھے، جیسا کہ مختار الصحہ کے پیج نمبر 247 پر آتا ہے۔ علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی 817 ہجری کے آپ لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو سب سے کامل ہو اس کو عبقری کہتے ہیں، اور سردار کو اور ہر اس چیز کو جس سے اوپر اور برتر کوئی چیز نہ ہو اور بہت طاقتور کو اور بچھونے کی ایک قسم کو۔ القاموس المحیط پیج نمبر 435۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ نے تمہیں اتنی عزتیں اور کرامتیں عطا کی ہیں تو کیا تم اس کی نعمتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بابرکت ہے جو بہت بزرگی والا ہے، بہت عزت والا ہے۔ اس نام سے مراد وہ نام ہے جس نام کے ساتھ اس سورت کو شروع کیا گیا، یعنی سورہ الرحمن کی ابتدا الرحمن سے ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ رحمان نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا اور تمام انسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور ہر وہ چیز پیدا کی جو تمہارے مشاہدے میں ہے اور جو تمہارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ ہر روز مخلوق کی ایک نئی حالت، ایک نئی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر قیامت اور اس کی ہولناکیوں کے امور کا یہاں ذکر ہے، اور مجرموں کے لیے جہنم کے عذاب کا ذکر ہے اور متقین کے لیے جنت کا ذکر ہے۔ کوئی اللہ نے بتایا کہ رحمان کی یہ صفات ہے، اور پھر رحمان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسانوں تم کو اور جنات کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں کو اور جنت کو اور جہنم کو پیدا کیا، اور یہ سب نعمتیں جو اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اس کے نام رحمان کا یہ تقاضا ہے۔ اور دیکھو اس نے وہ نہیں چاہتا یہ کہ تم میں سے کوئی بھی جہنم میں جائے، اس لیے تم سب کی ہدایت کے لیے اس نے قرآن کریم کو بھیجا اور اسے کھول کھول کے بیان فرمایا۔ اللہ نے دنیا کی نعمتوں کا ذکر اس آیت پر ختم کیا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آخرت کی نعمتوں کا اس آیت پر ذکر ختم کیا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اصالہ اور بالذات جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ صرف اللہ عز و جل ہے۔ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں فانی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں اگرچہ دائمی اور باقی ہیں، لیکن وہ خود بخود دائمی اور باقی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے باقی کرنے اور دائمی بنانے سے وہ دائمی اور باقی ہیں۔ لہٰذا وہ جو ہمارے ہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ایک کلپ بڑا مشہور ہو گیا کہ خدا تمہیں منی گاڈ بنا دے گا، وہ بالکل گرفت کے قابل سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایسی کوئی بات ایک مسلمان اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ڈیفینڈ کرنے کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ غلط کو غلط کہنے کی جرت پیدا کریں اپنے اندر۔ آپ لوگوں کو اگر اتنا ہی کسی کو ڈیفینڈ کرنے کا شوق ہے تو یہ تو دیکھیں کہ کس چیز پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ ساری جو جنتیوں کے لیے جتنے معاملات ہوں گے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا، تو اسی لیے گاڈ کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ منی گاڈ کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، یہ تو توحید کے منافی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو جنتیوں کو عطا ہوں گی، جو جنتیوں کی خصوصیات ہوں گی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے سے ہوں گی، ان کے کرنے سے نہیں ہوں گی۔ تو تبارک کا جو لفظ یہاں آتا ہے وہ برکت سے ماخوذ، یعنی برکت کا معنی دوام اور ثبوت ہے، یعنی اللہ کا نام دائم ہے
اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور برکت کا لفظ خیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کی خیر اللہ کے نام میں ہے۔ اور برکت کا معنی بلندی بھی ہے، یعنی اللہ کا نام بہت بلند ہے، اور اسم کا لفظ جو ہے وہ ذکر کرنے میں یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جس کا نام اتنا بلند ہے اس کی ذات کی بلندی کا کیا عالم ہوگا، اور جس کے نام میں خیر ہے اس کی ذات میں کس قدر خیر ہوگی، اور جس کے نام میں برکت اور دوام ہے اس کی ذات کی برکت اور دوام کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے فرمایا میرے رب نے سورہ الملک میں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کا اقتدار ہے۔ اور سورہ المومنون میں فرماتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے عمدہ تخلیق کرنے والی ہے۔ بہرحال آج ہم سورہ الرحمن کی تفسیر کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اگلی تفسیر ہم کس سورہ مبارکہ کی کریں۔ انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔